السلام علیکم دوستو، چلنے محمد علی مرزا دے بیان تے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 5 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 119 نمبر انشاءاللہ ہوگا۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر پچھلے ویک کا ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک جو کافی وائرل ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، اگرچہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اسے ٹاپک بنایا جاتا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ اتنے عقائد جڑ گئے اور ہر شخص نے آ کے، خواہ اس کا تعلق کسی مذہبی بیک گراؤنڈ سے ہو یا کسی لبرل بیک گراؤنڈ سے ہو، سب نے آ کے اپنا لچ فرائی کیا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ ہمارے جو ممدوح ہیں مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے بیٹے کی ڈیتھ، جن کا نام عاصم جمیل تھا رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے والد صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو، ان کی والدہ کو، باقی رشتہ داروں کو اس صدمے کے اوپر صبر نصیب کرے اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، آمین۔ پچھلے سنڈے کو یہ خبر شام کے وقت کہیں وائرل ہوئی، اس وقت تک ہمارا یہ پبلک سیشن تو آپ کو پتہ ہے مکمل ہو چکا تھا۔ مجھے یہ عشاء کے وقت پتہ چلا، ہمارے عثمان بھائی کے نمبر پہ ہمارے ایک دوست ہیں کرنل عرفان صاحب، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے کال کی اور مجھے عثمان بھائی نے کہا کہ جی یہ آپ فون سنیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کا چونکہ بیک گراؤنڈ تبلیغی جماعت سے بھی رہا ہے، تو کہنے لگے کہ جی مولانا کے بیٹے کو کسی نے گولی مار دی ہے جی۔ میں نے ظاہر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون یہی صحیح مسلم والی دعا پڑھی، اور پھر بعد میں جب سوشل میڈیا پہ اس کی ڈیٹیلز کو میں نے سرچ کیا تو ہر شخص اپنا ہی ورژن دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے، کسی نے کہا کہ حادثاتی موت ہے۔ خیر، صبح کے وقت جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے ہیں یوسف جمیل حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ اپنا جاری کیا، وہ پھر مین میڈیا کے اوپر بھی مختلف ٹی وی چینلز نے دکھایا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے، کیونکہ ان کا ذہنی توازن کا ایشو تھا، وہ دوسرے والا ایشو نہیں، ڈپریشن والا ایشو، یعنی یہ پاگل تو نہیں تھے لیکن ڈپریشن کے مریض تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے کافی عرصے سے انہیں ہم الیکٹرک شاکس بھی دے رہے تھے، تو وہ اسی تکلیف کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی ہے۔
چیپٹر کلوز ہو گیا، میڈیا نے بھی بتا دیا۔ پھر ایک دن کے بعد طارق جمیل صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں، ڈاکٹر ہیں، یعنی اس بچے کے چچا، ان کا اردو پوائنٹ کے اوپر انٹرویو آیا اور انہوں نے ایک اور بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے خودکشی نہیں کی ہے بلکہ یہ حادثاتی موت ہے، وہ پسٹل سے کھیل رہا تھا اور اسی دوران چیمبر میں گولی موجود تھی جو چل گئی اور اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا۔ میں بھی ویسے سوچ رہا تھا کہ آج تک خودکشی کے جتنے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ جو بھی خودکشی کرتا ہے نا پسٹل کے ذریعے، وہ کن پٹی پہ رکھ کے کرتا ہے، کیونکہ اس بندے نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ میں اب زندگی سے جان چھڑاؤں۔ میں نے اس طرح کا کوئی کیس اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ سینے میں گولی مار کے خودکشی کرے، کیونکہ اس میں چانس ہوتے ہیں کہ بندہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز مجھے یعنی ایک تنگ کر رہی تھی، تو مجھے لگا کہ ان کے چچا صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پہ سارا مسئلہ ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے اپنے بڑے بھائی نے سٹیٹمنٹ دی اور ویڈیو میں آ کے کہ جی خودکشی کی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق حصہ ڈالا اس میں۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کال تو نہیں کی اس وقت، مجھے پتا تھا کہ وہ غم کی کیفیت میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو خام خواہ کسی کو فون پہ تنگ کرنا یہ بالکل ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اپنے طور پہ تو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دی، بلکہ ان کی ویڈیو کے نیچے بھی جا کے میں نے کامنٹس کیے اسی وقت۔ وہ کامنٹس آپ کو ٹاپ پہ نظر آ جائیں گے، کیونکہ ان کامنٹس کو کافی لوگوں نے لائک کیا ہوا تھا، تو وہ آٹومیٹکلی ٹاپ پہ نظر آتے ہیں۔ 2 یا 3 دن کے بعد پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو عشاء کی نماز کے بعد کال کی، لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ میری عادت ہے کہ جب میں کسی کو کال کروں تو بس ایک ہی کال کرتا ہوں، اگر وہ اٹھا لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی مرضی۔ این ممکن ہے کہ بندہ مصروف ہو، وہ خود پھر کال کر لیتا ہے، جو بھی جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ خیر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے طارق جمیل صاحب کی کال آئی، تو میں نے ان سے پھر تعزیت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھی اور جو بھی ایک روایتی انداز میں ہوتا ہے سارا معاملہ کیا۔ اور میں نے مولانا سے 3 سوال کیے۔ میں نے کہا کہ یہ مختلف ورژن آ رہے ہیں، مجھے آپ 3 باتوں کے جواب دیں۔ پہلی بات یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کی ہے یا حادثاتی موت ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ خودکشی والی بات بالکل جھوٹ ہے اور یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ حادثاتی موت تھی۔ اور بعد میں ان کی ویڈیو بھی آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف نہ دیں، وہ جو قرآن خوانی کے موقع کے اوپر ان کی ویڈیو آئی۔ تو پھر میں نے دوسری بات کی جو جینون تھی، میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے تو اپنے بیٹے نے ویڈیو جاری کر دی تھی اسی رات، تو وہ اس نے ویڈیو کیوں جاری کی تھی اگر اسے اس بات کا نہیں پتا تھا؟ تو کہنے لگے وہ یوسف تو یہاں پہ ہے بھی نہیں تھا، وہ دوسرے سٹی میں گیا ہوا تھا، چونکہ وہ ایک پینک پھیل گیا تو اسے جو انیشل رپورٹ ملی اس نے اس کے مطابق فوراً ویڈیو بنا دی۔ تو وہ ویڈیو اس کی غلطی ہے، ویڈیو بنانا اس کو فوراً بنانی پڑی، اس میں اس سے مس ہینڈلنگ ہوگی، کیونکہ واقع پہ تو نہ وہ موجود تھا نہ میں موجود تھا، وہ تو اس کا ایک کزن ہی تھا، عارفین، جو ان کے چچا کا بیٹا ہے، طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بھائی کا بیٹا جو ڈاکٹر ہے، تو وہ پاس موجود تھا، اور ایگزیکٹلی اس وقت وہ پاس موجود تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا لیکن اسی پریمیسز میں موجود تھا۔ اس نے بعد میں اردو پوائنٹ کے اوپر اپنا انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ پھر میں نے تیسری بات ان سے یہ پوچھی کہ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور یہ سب کچھ ہے اور آپ کے سارے قریبی لوگوں کو پتا ہے، تو اس چیز کا تو کوئی تک نہیں بنتا کہ اگر اس نے پسٹل مانگی ہے تو وہ آپ کا گارڈ یا جو بھی تھا وہ اسے پسٹل پکڑا دیتا، جبکہ پتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی
وہ خالی پسٹل اسے دیتے ہیں تو وہ کھیلتا رہتا ہے، چونکہ سارے اس کو ذرا ایک اسپیشل پروٹوکول اسپیشل چائلڈ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے. ویسے تو عمر اس کی آلموسٹ کوئی 36-37 کے قریب تھی، لیکن وہ بچپن سے ہی ایک خاص ذہنی مرض میں مبتلا تھا. لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا، لیکن پاگل نہیں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پاگل، وہ نہیں تھا. ایک ڈپریشن کا مریض آپ سمجھ لیں کہ یعنی ایک درمیان کی کنڈیشن میں. تو کہتے ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کرتا تھا، بس وہ چیمبر میں گولی پھنسی رہے گی تو وہ چل گئی. تو میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ خودکشی کی ہوتی نا تو وہ کن پٹی پہ رکھ کے خودکشی کرتا. پھر وہ اتنے ہی اس نے زندگی کے سال اس ڈپریشن میں گزارے ہیں، ابھی آ کے اس نے خودکشی کو کرنی تھی. اسلحہ تو اس کے پاس پہلے بھی اویلیبل تھا. تو مجھے یہ بات یعنی ٹھیک لگی. اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے پردہ ڈالا ہے تو وہ اس کے اپنے ذہن کا ایشو ہے. میرے خیال ہے ہمیں گھر والوں کی بات کے اوپر رلائے کرتے ہوئے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے. یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ ایک گھر میں پہلے ڈیتھ ہوئی بھی ہے اور پھر ہر کوئی اس میں تباہ آزمائی کر رہا ہے. اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ کوئی وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھا، کوئی پاکستان کا کوئی مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی ملک کو اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی پتہ لگوائیں کہ یہ خودکشی کی ہے یا حساسی طور پہ مرا ہے. ایک نارمل انسان تھا، ٹھیک ہے، اس کے والد کی سٹیٹمنٹ آ گئی، دیٹس اینف. اور پھر وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایشو نہ بنائے، پلیز میرے بچے کے اوپر یہ الزام نہ لگائیں. تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اسے شرم کرنی چاہیے اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور ورژن اڈاپٹ کرتا ہے. یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ اس میں سے نکالنا کچھ بھی نہیں ہم نے. تو یہ پورے کا پورا ایک سینیریو تھا. اور ان ساری باتوں کے بعد میں نے اس چیپٹر کو 3-4 دن پہلے کلوز کر دیا کہ ٹھیک ہے بات ہوگی. لیکن یہ پورے ہفتے میں ابھی تک اتنے لوگوں نے وی لاگز بنائے اس ٹاپک کے اوپر، ہر بندے نے آ کے اپنی ان پٹ دی اور جو کچھ اس میں سے نکالنے کی کوشش کی. پھر اس پر تر رہا یہ کہ جو کچھ مولانا طارق جمیل صاحب نے مس ہینڈلنگ کی اس کی بھی ایک پوری لسٹ ہے، جس کی وجہ سے دوسرے فرقوں کے مولویوں کو موقع ملا، انہوں نے ان کے خلاف وی لاگز بنائے. ایون خود ان کے اپنے فرقے کے لوگوں نے طارق جمیل صاحب کو ڈس اون کیا. اور وہ جو طارق جمیل صاحب کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس میں وہ جسٹیفائی تھے مخالفین وہ کرنے میں. ایک موقع دیا تو ظاہر ہے مخالفین کدھر چھوڑتے ہیں. یہ تو ویسے ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے کہتے ہیں نا جی کہ فرقوں میں بڑی ٹالرنس آ چکی ہے اور ہم سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. نہیں، موقع کوئی جانے نہیں دیتے یہ لوگ کاٹنے کا. جب موقع ملے گا یہ کاٹیں گے آپ کو، اور انہیں موقع مل گیا. آپ دیکھیں مولویوں کے کلپ کس طرح آ رہے ہیں، انتہائی ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اپنے فاسد عقائد اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے طارق جمیل صاحب کی ایکٹیویٹیز کا وہ سہارا لے رہے ہیں. یعنی طارق جمیل صاحب نے جو کچھ کیا، نہ انہوں نے کوئی قرآن و سنت سے ریفرنس پیش کیا اور نہ ان کے مخالفین اپنی جو غلط ایکٹیویٹیز اور عقائد و نظریات ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کا سہارا لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں طارق جمیل صاحب نے کر دیا لہذا ہمارا فرقہ بھی ثابت ہو گیا. یہ وہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے جو تم لوگ ہمیں تانا زنی کرتے تھے تو دیکھ لو تمہارے گھر کے بندے نے بھی بتا دیا کہ یہی چیز اصل ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات کو انشاءاللہ میں 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کو ڈسکس کروں گا، بلکہ اس کی انجینئرنگ کروں گا. میں تو آپ کو پتا ہے انجینئر ہوں، تو میں ایک ترتیب سے ان چیزوں کو ڈسکس کروں گا. ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے حق بات رکھیں اس چیز کو سینٹرڈ کرتے ہوئے. میری یہ گفتگو کوئی ویورشپ کے لیے، کوئی مشہوری کے لیے نہیں. میرے زیادہ کیڑا مشہور ہے؟ ہاں، تو یہ کسی چیز کے لیے نہیں ہے. صرف خالصتاً یہ موقع ملا ہے کہ مسلمانوں کے دماغوں میں ڈرل کروں کہ بھائی یہ بابوں کا دین ہے، یہ کتابوں کا دین ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ فرقوں کے بابے بھی اسی اللہ رسول کے ماننے والے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جو انہوں نے آپ کو دین سکھایا وہ ان کی ذاتی اختراع تھی. کتاب و سنت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ایک موقع ہے کہ آپ تک بات پہنچائی جائے.
تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، جو لوگ اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے خودکشی کی، اسی کی پلی لیتے ہوئے پھر وہ طارق جمیل صاحب کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بیٹے کی انہوں نے تربیت کی تھی، پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے گھر کی حالت یہ ہے. یہ بات جو ہے وہ مذہبی طبقے کی طرف سے بھی اٹھائی گئی، لبرلز کی طرف سے بھی اٹھائی گئی، چونکہ انہوں نے کنکلوڈ کر لیا کہ بچے نے خودکشی کی ہے. میں کہتا ہوں جی یہ مقدمہ درست بھی ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے، تب بھی کسی شخص کو اس کی اولاد کی وجہ سے یا اس کے قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے تختہ مشق نہیں بنایا جا سکتا. قرآن میں واضح یہ فتویٰ ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی. یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے. اگر اس قانون کو مان لیا جائے کہ کسی شخص کے برے اعمال کا ذمہ دار اس کا والد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا ذکر کیا کہ وہ تو حالت کفر میں مرا. الٹا جب نوح علیہ السلام نے اس کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے، اور تو جاہلوں میں تو شامل نہ ہو. تجھے تو پتہ ہے کہ وہ تیری اولاد ضرور تھا، بیگوٹن سان تھا، لیکن اس کے اعمال وہ نہیں تھے، کفر کی حالت میں مرا. تو نوح علیہ السلام کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا کہ ان کا بیٹا کفر کی حالت میں مرا تو اب وہ مجرم ہے. اسی طریقے سے سورہ التحریم میں آیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں وہ کافرہ مری، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے نیک بندے بھی اللہ کے مقابلے پہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مری ہیں. تو کیا اب حضرت نوح یا حضرت لوط علیہ السلام کو بلیم دیا جا سکتا ہے کہ آپ کے عقد میں رہنے والی عورت کفر کی حالت میں کیوں مر گئی ہے؟ تو یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے کہ کسی شخص کی برائی کا وبال اس کے والد کے اوپر ڈال دیا جائے. ہاں اللہ نے یہ جج کرنا ہے کہ تربیت کیا کی تھی، وہ اللہ کو پتا ہے، لیکن ونس کوئی کام کر لیتا ہے نا تو اس کو آپ کسی کی تربیت کے ساتھ جوڑنے کا کوئی رائٹ نہیں رکھتے. یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے جو لوگوں نے اڈاپٹ کی. اس طریقے سے اگر آپ کرولریز بنانا شروع کریں تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. لہذا علمی پوائنٹ نمبر 1 میں ہم اس چیز کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی برائی کا وبال اس کے والد کے اوپر یا والدہ کے اوپر ڈال دیا جائے. ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے قیامت والے دن خود ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قاتلین حسین کا جو سرغنہ تھا وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح قادسیہ جنہوں نے پرشین امپائر کو گرایا سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی عمر ابن سعد کی یہ تربیت کی ہوئی تھی سعد ابن ابی وقاص نے؟ نہیں، وہ اپنے اعمال کا خود جواب دے. اور یہاں تو یہ مسلمان بھی تھا. چلیں پیغمبروں کے کیس میں تو میں نے آپ کو ایکسٹریم کفر والی مثال دی، یہ تو مسلمان تھا، لیکن وہ اپنے اعمال کا جواب دے خود ہے. اور اس کے کرتوت اس طرح کے سعد ابن ابی وقاص کو اپنی زندگی میں نظر آ گئے تھے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ دعوت ہی دے سکتے تھے، نگاہ مار کے اس کا دل تو نہیں بدل سکتے تھے. ہاں یہ بابا ہی کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں ہر چیز سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ انہوں نے آپ کو جھوٹا دین بتایا کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ نگاہ مار کے دل بدل دیتے ہیں.
بھئی پیغمبر تو اپنی اولاد کا دل نہیں بدل سکے، سعد ابن ابی وقاص تو اپنے بیٹے کا دل نہیں بدل سکے، تو باب شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، ہر چیز سے یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ باب شاہی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عامر بن سعد کہتا ہے کہ وہ اپنے کھیتوں میں تھے، اتنے میں ان کا یہ دوسرا بیٹا عمر ابن سعد اونٹ پہ یا گھوڑے پر سوار ہو کے سامنے سے آیا، تو سعد ابن ابی وقاص نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ اے اللہ، اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ابھی کربلا ہوئی نہیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کیونکہ سعد ابن ابی وقاص تو 56 ہجری میں فوت ہو گئے، کربلا ہوئی ہے 61 ہجری میں۔ تو اگر ان کی زندگی کا آخری واقعہ بھی ہو یہ، تب بھی ایٹ لیسٹ یہ 5 سال پہلے بات ہے واقعہ کربلا سے۔ اور وہ جیسے ہی سواری سے اترا، وہ کہتا ہے ابا جان دیکھیں، لوگ تو خلافت کے معاملے میں تگودو کر رہے ہیں اور آپ ادھر اپنے کھیتوں میں مصروف ہیں، آئیں آپ بھی کوئی حکومت کا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو غصہ آتا ہے، وہ اس کے سینے کے اوپر گھونسا مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جو متقی ہو، دنیا سے زہد رکھنے والا ہو اور گوشہ نشینی کی زندگی گزار دے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بجائے ایسے شخص کے کہ جو حکومتی عہدہ سنبھالے۔ یہ گوشہ نشینی سے مراد وہ جنگلوں کے پتے کھانا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جو 40 سال تک جنگلوں کے پتے کھاتے رہے۔ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا جاتے تھے تو ان کی بیوی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی۔ آپ کے بابے کئی سال تک کچھ کھائیں پیئے نہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے غار حرا جائیں تو گھر سے اپنا کھانا لے کے جائیں۔ تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، اس کا مطلب جھوٹ بولا ہے تم لوگوں نے۔ ہر واقعے سے، ہر آیت سے، ہر حدیث سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے کہ کیا اس بچے کی موت حادثاتی تھی یا خودکشی والی؟ تو اس کے اوپر چونکہ میں اپنے ابتدائیہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ میری خود بات ہوئی ہے طارق جمیل صاحب سے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ حادثاتی موت تھی۔ میرے بچے یوسف جمیل نے بس پینک میں آ کے اس وقت ایک ویڈیو بنا دی، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آگے چل پڑا۔ اگر خودکشی کرنی ہوتی تو کن پٹی پہ مار کے کرتا، یہ سینے پہ جو گولی لگی اور ایکسیسو خون نکلنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا، تو یہ حادثاتی طور پہ ہوا۔ ڈپریشن کا مریض بھی تھا اور وہ اکثر پسٹل سے کھیلتا تھا، وہ اسی وجہ سے گارڈ نے اس کو دے دی، لیکن گارڈ کو پتا نہیں تھا کہ ایک گولی اس میں چیمبر میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ چل گئی۔ لہٰذا اس چیپٹر کو اب کلوز کر دیں، جبکہ طارق جمیل صاحب نے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے میرے بچے کو بار بار یہ نہ کہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے، مجھے آپ تکلیف دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 اسی سے جڑا ہوا کہ طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا اور بچپن سے اس کی حالت تھی، لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا ہوا تھا، وہ حروف کی پہچان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ دماغی مرض ہے۔ یہ اس طرح کا ذہنی توازن بگڑنا نہیں ہے جس میں انسان کو کسی چیز کی بھی ہوش نہیں رہتی۔ اس نے کئی پارے قرآن کے زبانی یاد کیے ہوئے تھے، سن کے، کرائمنگ پاور تھی۔ تو اس طرح کے جو کوئی ذہنی مریض ہوں ان کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے، صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب کا قول، اور اس کی پوری سند بھی خود مولا علی علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ میں کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ پہلا شخص جو مجنون ہو، پاگل ہو، ذہنی توازن اس کا بگڑ گیا ہو،
دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہے اس کو تو ہوش نہیں ہے، اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، جسے ابھی حق اور باطل میں اس طرح کی تمیز نہیں ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا۔ پوری سند تو میں نے بتایا ابن ماجہ میں ہے، امام بخاری اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں، اور ایک واقعے کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا جب حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر کسی گناہ کے سبب حد جاری کی، تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ امیر المومنین، اس شخص پہ حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے، مجنون سے، سوئے ہوئے شخص سے، اور نابالغ سے۔ تو حضرت عمر نے پھر وہ ڈیسیژن ریورس کر دیا۔ لہذا جو لوگ بھی ذہنی توازن کے اعتبار سے ڈسٹرب لوگ ہیں، ان کے اوپر شریعت کے کوئی بھی احکامات اس حوالے سے نہیں لگتے، اور یہی وہ چیز ہے جو یہ اپنے بزرگ بابوں کے لیے بھی پلی لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بابے جو تھے نا، وہ اللہ کی محبت میں ایسے غرق ہو جاتے تھے گویا کہ وہ مجنون ہیں، قلندر ہیں، پاگل ہیں، اس لیے ان سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، تو پھر انہیں بزرگ نہ ڈکلیئر کریں، پاگل کہا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں، پاگل اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ کی محبت میں وہ پاگل ہے۔ اگر اللہ کی محبت میں پاگل ہو کے وہ ان الحق کہہ رہے ہیں یا سبحانی ما اعظم شأنی کہہ رہے ہیں، اس کی تو آپ پھر بھی تعویل کر لیں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک لو لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس پاگل پن میں چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہے اور اسے انڈورس کیا ہے، اور تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے کلمے ہیں، ویسے ہمارے نزدیک تو بھائی 4 کلمے ثابت ہیں، پہلے 4 کلمے، 5واں چھٹا تو علماء نے لکھا ہوا ہے، جو آپ کو 6 کلمے کہتے ہیں نا، وہ کسی حدیث میں نہیں آیا، پہلے 4 کلمے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ تو یہ جو 6 کلمے ہیں، ان میں سے 4 ثابت ہیں، 2 انہوں نے خود لکھ لیے۔ اب تو یہ 6 کی گنتی بھی آگے جا چکی ہے۔ ہاں، چشتی رسول اللہ 7واں کلمہ، ہاں، تھانوی رسول اللہ 8واں کلمہ، ہاں جی، شبلی رسول اللہ 9واں کلمہ، ہاں، معاویہ رسول اللہ 10واں کلمہ، ہاں، یہ لکھے جے سارے کتابیں، ہاں، ہوں تو خیر بڑھائی جا رہے ہیں۔ تو جن کے ہم 6 کلموں پہ بات کرتے تھے نا، اب تو ہم کہتے تھے بھائی 4 ثابت ہیں، 2 کوئی نہیں ثابت۔ آپ بتایا کریں یہ جو آپ کے 10 کلمے ہیں نا جو ریٹن میں ہیں، وہ جو صادق رسول اللہ وہ تو واقعہ سنایا نا اس نے، وہ ہم کہیں ریٹن میں تو نہیں دکھا سکتے نا، اس لیے 10 ہی رہنے دو فی الحال۔ تو 10 کلمے نا تھوڑے وہ 4 ہی ثابت نے، ہاں، پہلے 4، باقی 6 کلمے جڑے نے تسی خود ہی بنائے نے، ان میں سے 2 تو چلیں آپ کہہ لیں کہ ایک دعائیہ انداز میں یا جس انداز میں بھی ہیں، آخری 4 کلمے تو ویسے ہی فراڈ جے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ تے معاویہ رسول اللہ، یہ تو کوئی ثابت نہیں جائے۔ تو جن کا ذہنی توازن بگڑ گیا وہ رسول اللہ کے اوپر بھونک رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں، تو پھر ہم آپ کو وہی بات یاد دلائیں گے جو آپ ہمیں بچپن سے سکھاتے تھے، کیونکہ ہم بھی اتنا عرصہ بریلوی رہے نا، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہاں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا دیو، اور اے پیو بگوٹن والا نہ سمجھیو، یعنی روحانی طور پہ استاد کی شکل میں۔ تو یہ کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی کسی دیوانے نے، کسی مجذوب نے، کسی کلندر نے، کسی مجنون نے، ہم اسے کافر ڈکلیئر کریں گے۔ تو یہ سارے بکواسیات جو ہم بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں ان کے بزرگوں کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، ان کی عصمت کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کی ذات سے متعلق یہ ساری گستاخیاں ہیں۔ خیر یہ ٹاپک الگ سے ہے، لیکن میں نال چونڈی وڈاں گا، چھڈاں گا نہیں تانوں میں، ہاں، اس زخم میں تھوڑا چھلدا رہنا ہے، کیونکہ اسی زخم کو چھیلنے کی وجہ سے ہی الحمدللہ اتنی بڑی دنیا میں چینج آئی ہے۔ آپ جتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے ریئل ٹائم آپ میں سے لوگ بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، ہاتھ کھڑا کریں۔ تو یہ ان بزرگوں کی برکات ہے نا۔ وہ پی گیا جو تھوڑے بزرگوں وہ پی گیا جے،
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ نے کرنیاں نے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو۔ اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، ہاں نکلو باہر۔ تواڈے بزرگ ساڈے آباء و اجداد نوں پے اور انہیں ان لوگوں نے غلط عقائد کے ذریعے گمراہی کی موت مار دیا، تو دیکھو پھر اللہ نے کیڑی بڑی بلا تواڈے اوتے چھڑ دیتی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اور وہ ہے خودکشی کے حوالے سے۔ چونکہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ یہ خودکشی والا الزام تو غلط ہے، لیکن چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑی بھی بات ہے، بعض لوگوں نے پوچھا کہ خودکشی والے کے شرعی احکام کیا ہیں، وہ بھی آپ ساتھ بیان کریں۔ ایک بات تو آپ بالکل کلیئر کٹ سمجھ لیں، اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور جس طریقے پہ اللہ نے اجازت دی ہے اس طریقے پہ یہ جان اس کے سپرد کی جا سکتی ہے کہ میدان جنگ میں کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آ جائے اور اللہ کے حضور اپنی جان قربان کر دے، تو اس طرح کی قربانی تو اعلیٰ ترین موت ہے انسان کی۔ لیکن کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی جان نہیں لے سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، یا اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی کسی پہاڑ سے، یا اپنے پیٹ میں چھرا مار کر اپنے آپ کو زخمی کر کے، جس کی ماڈرن فارم اب یہ پسٹل والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے،